ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر دن بھر کی اہم خبریں۔ آئیے خبروں کو جانتے ہیں۔ آنے والے سنیچر یعنی مورخہ 25 فروری کو مسجد خانقاہ رحمانی مغیر میں درود شریف کی مجلس کا انعقاد ہوگا۔ سن 1991 سے ہی خانقاہ کی مسجد میں درود شریف کی مجلس کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں تمام شرکاء فی کس 500 مرتبہ درود شریف کا ورد کرتے ہیں۔ جامعہ رحمانی خانقاہ مغیر بہار میں 58واں ختم بخاری شریف کا عظیم الشان اجلاس بتاریخ 5 شعبان المعظم 1444 ہجری 26 فروری 2023 بروز اتوار صبح 9 بجے مسجد رحمانی مغیر بہار میں منعقد ہوگا، جس کی صدارت پیر طریقت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب مد ظلہ العالی، امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ سجادہ نشی خانقاہ رحمانی و رکن مجلس عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ فرمائیں گے۔ اس موقع پر ممتاز علماء کرام کا خطاب ہوگا اور فارغ ہونے والے طلباء کو احادیث کے بیان کرنے اور درس دینے کی اجازت دی جائے گی۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ جموں کشمیر حج کمیٹی نے امسال حج کے لیے منتخب ہونے والے عازمین کو سعودی ریال فراہم کرنے کے عمل کو ختم کر دیا ہے۔ ایسے میں حج عازمین کو وہاں روزانہ کے خرچے کی خاطر استعمال ہونے والے مطلوبہ سعودی ریال کا بندوبست روانگی سے قبل از خود کرنا ہوگا۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ منتخب عازمین کو حج کمیٹی کی جانب سے روانہ ہونے سے قبل 2100 سعودی ریال خرچے کے لیے فراہم کیے جاتے تھے، لیکن اب اس سال سے یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ دہلی میں میونسپل کارپوریشن کے میئر کے انتخاب میں شکست کے بعد ناراض بی جے پی کونسلروں نے میئر شیلی اور برائے پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ شیلی اور برائے پر حملے کی کوشش کے بعد دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ یہ حیران کن اور ناقابل قبول ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اپیل پر شروع کی جانے والی جیل بھرو تحریک کے دوسرے روز آج پشاور کے رہنما گرفتاریاں دیں گے، جبکہ صوبائی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے امریکہ کی ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق 2021 میں سب سے زیادہ یہودی، سکھ اور مسلمانوں کو نفرت انگیز جرائم کا نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے ایک اہلکار نے اندازہ لگایا ہے کہ ترکیہ میں حالیہ زلزلوں سے 15 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور ملک میں تقریباً 50 لاکھ مکانات کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے ترکیہ کی رہائشی نمائندہ لوسیا ونٹر نے منگل کو ایک آن لائن پریس بریفنگ میں بتایا کہ ملکی حکومت نے زلزلے سے متاثر ہونے والی تقریباً 70% عمارتوں کا معائنہ کیا ہے۔ اسرائیل نے جمعرات کی صبح غزہ پٹی پر بمباری کی ہے۔ اس سے قبل بدھ کے روز مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں اسرائیلی فوج نے چھاپے کے دوران 11 فلسطینی کو ہلاک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی، اور حماس نے کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کے خلاف دشمن بڑھتے ہوئے جرائم سے اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلوی خواتین ٹیم سے ہے۔ آج کا میچ بہت دلچسپ ہو رہا ہے۔ اس میچ میں کچھ کھلاڑی نیا ریکارڈ اپنے نام کر کے چمک سکتے ہیں۔ ناظرین، خبرنامہ میں اتنا ہی، جلد ملاقات ہوگی، شکریہ۔